السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم قانون پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ خاص طور پر اس کے دو حصے دیکھیں گے، باب پنجم جو ولیج آفیسرز یعنی گاؤں کے اہلکاروں پر ہے، اور باب ششم جو زمین کے ریکارڈ سے متعلق ہے۔ جی، یہ ایکٹ دراصل بتاتا ہے کہ پنجاب میں زمین کا نظام خاص کر دیہات میں کیسے چلتا ہے۔ ہمارے پاس ایکٹ کے کچھ حصے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیں کہ یہ سارا سسٹم ہے کیا، کون ذمہ دار ہے، اور یہ ریکارڈ وغیرہ کیسے بنتے ہیں۔ بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں ان لوگوں سے جو بالکل زمینی سطح پر کام کرتے ہیں، ولیج آفیسرز۔ باب پنجم کا جو پہلا سیکشن ہے 36، وہ ان کے قواعد و ضوابط کی بات کرتا ہے۔ یہ قواعد کون بناتا ہے اور ان میں کیا خاص ہے؟ دیکھیں، سیکشن 36 کہتا ہے کہ یہ قواعد بورڈ آف ریونیو بنائے گا، صوبے کا جو سب سے بڑا ریونیو کا ادارہ ہے۔ البتہ انہیں حکومت پنجاب سے پہلے منظوری لینی پڑتی ہے۔ اچھا، منظوری کے بعد؟ جی، اور ان قواعد میں آپ سمجھ لیں ولیج آفیسر کی نوکری کی ہر چیز شامل ہے۔ تقرری کیسے ہوگی، ڈیوٹی کیا ہوگی، تنخواہ یا معاوضہ کیسے ملے گا، اگر کوئی غلطی کرے تو سزا، معطلی، برطرفی، مطلب پوری سروس کے رولز۔ ٹھیک ہے، تو پورا انتظامی ڈھانچہ بورڈ آف ریونیو ہی دیکھتا ہے۔ اچھا، آپ نے معاوضے کا ذکر کیا تو سیکشن 37 میں ایک ولیج آفیسرز سیس کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ ان کی تنخواہ کا ذریعہ ہے؟ جی ہاں، یہ ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ دراصل ایک قسم کا ٹیکس ہے جو زمینداروں پر لگتا ہے۔ حکومت ایک نوٹیفیکیشن سے صوبے کے تمام یا کچھ علاقوں، جنہیں اسٹیٹس کہتے ہیں، وہاں یہ لگا سکتی ہے۔ کتنا ہوتا ہے یہ سیس؟ یہ لینڈ ریونیو یعنی جو سرکاری لگان ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ 5% ہو سکتا ہے، اور اس سے جو پیسہ آتا ہے وہ ان ولیج آفیسرز کو معاوضہ دینے میں استعمال ہوتا ہے جو پکے سرکاری ملازم نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی گاؤں کے آفیسر کی تنخواہ ایک طرح سے مقامی طور پر ہی جمع ہوتی ہے۔ یہ تو دلچسپ نظام ہے، شاید اس سے جواب دہی بڑھتی ہو سکتا ہے، لیکن فنڈنگ کم زیادہ ہونے کا بھی امکان رہتا ہے۔ اور اسی معاوضے سے جڑی ایک اور کافی اہم بات سیکشن 38 میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ولیج آفیسر کا یہ معاوضہ جو سیس سے ملتا ہے، اسے کوئی بھی سول یا ریونیو کورٹ اپنے حکم سے قرق نہیں کر سکتی، مطلب کوئی عدالت اسے ضبط نہیں کر سکتی۔ اچھا، واقعی؟ مطلب عدالت بھی ان کی تنخواہ نہیں روک سکتی؟ یہ تو کافی بڑا تحفظ ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میرا خیال ہے شاید مقصد یہ ہے کہ یہ آفیسر اپنا کام بغیر کسی مالی دباؤ کے کر سکیں۔ اگر ان کا معاوضہ آسانی سے کسی کیس میں پھنس جائے تو وہ شاید مؤثر طریقے سے کام نہ کر پائیں۔ صحیح۔ اور اسی سیکشن میں یہ بھی ہے کہ اس معاوضے کو کسی اور کے نام ٹرانسفر کرنا یا اس پر کوئی قرض وغیرہ کا بوجھ ڈالنا، وہ بھی قانوناً نہیں چلے گا جب تک بورڈ آف ریونیو کے رولز میں خاص اجازت نہ ہو۔ سمجھ گئی۔ تو ان افسران کو کافی تحفظ دیا گیا ہے، ظاہر ہے ان کا کام بھی بہت اہم ہوگا، اور وہ کام جڑا ہے باب ششم سے، زمین کے ریکارڈز۔ اس کا آغاز ہے سیکشن 39، ریکارڈ آف رائٹس، حقیقت ریکارڈ۔ یہ ہے کیا چیز اصل میں؟ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ جی، ریکارڈ آف رائٹس، جسے عام زبان میں لوگ جمع بندی یا مسئلہ حقیقت بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ہر اسٹیٹ یعنی ہر گاؤں یا زمینی یونٹ کی آپ سمجھیں بنیادی کتاب ہے۔ سیکشن 39 بتاتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ پہلی چیز، وہ سارے لوگ جو زمین کے مالک ہیں یا کرایہ دار ہیں یا کسی بھی حیثیت سے زمین پر قابض ہیں یا اس کے فائدے، منافع وغیرہ کے حقدار ہیں۔ واہ، یعنی صرف مالک نہیں، ہر طرح کا حقدار اس میں شامل ہے۔ جی بالکل۔ پھر دوسری بات، ان لوگوں کے حقوق کی قسم کیا ہے، مطلب پوری ملکیت ہے یا محدود ہے، صرف کاشت کا حق ہے، اور ان حقوق کی حد کیا ہے، اور ساتھ میں ان سے جڑی شرطیں یا ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تیسرا، یہ کہ ان لوگوں نے حکومت کو یا آپس میں کیا پیسے دینے ہیں، جیسے لینڈ ریونیو، آبیانہ، سیس وغیرہ۔ چوتھا، اس علاقے میں زمین سے متعلق اگر کوئی خاص رسم و رواج ہیں تو ان کا ذکر بھی۔ پانچواں، اس گاؤں کا نقشہ، اور آخر میں کوئی بھی ایسی دستاویز جو بورڈ آف ریونیو کہے کہ ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ زمین کی ملکیت، حقوق، ذمہ داریوں کا سرکاری کھاتہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل دستاویز ہے، لیکن اگر کسی جگہ کا ریکارڈ ہو ہی نہ، یا اتنا پرانا ہو کہ بالکل خراب ہو چکا ہو،
اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ کیا سیکشن 40 اس بارے میں ہے؟ جی ہاں، سیکشن 40 اسی کا حل بتاتا ہے۔ اگر بورڈ آف ریونیو کو لگے کہ کسی علاقے کا ریکارڈ آف رائٹس ہے ہی نہیں، یا جو ہے وہ اتنا گڑبڑ ہے کہ اس کی خصوصی نظر ثانی یعنی پوری طرح جانچ پڑتال اور درستی ہونی چاہیے، تو وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے حکم دے سکتا ہے کس چیز کا حکم؟ کہ یا تو بالکل نیا ریکارڈ بنایا جائے یا پرانے ریکارڈ کو مکمل طور پر ٹھیک کیا جائے۔ یہ حکم کسی ایک گاؤں کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا پورے ضلع کے لیے بھی۔ اور پھر وہی نیا یا ٹھیک کیا ہوا ریکارڈ سرکاری مانا جائے گا؟ جی بالکل، وہی اس علاقے کا مستند ریکارڈ آف رائٹس بن جائے گا۔ ہاں، اس میں ایک بات اہم ہے کہ اگر پچھلے ریکارڈ کی وجہ سے حکومت کا کوئی حق بنتا تھا تو وہ اس نئے ریکارڈ سے ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ریکارڈ بنانا یا اس کی بڑی اوور ہالنگ۔ لیکن روزمرہ میں زمین کی ملکیت تو بدلتی رہتی ہے، خرید و فروخت، وراثت، تو یہ ریکارڈ اپ ٹو ڈیٹ کیسے رہتا ہے؟ اس کے لیے سیکشن 41 میں پیریوڈیکل ریکارڈ یعنی میادی ریکارڈ کا ذکر ہے۔ قانون کہتا ہے کہ کلیکٹر یعنی ضلع کا جو ریونیو ہیڈ ہے وہ یقینی بنائے گا کہ ہر اسٹیٹ کا پٹواری جو بنیادی اہلکار ہے ریکارڈ کا، وہ وقتاً فوقتاً ایک نیا اپ ڈیٹڈ ریکارڈ آف رائٹس تیار کرے۔ وقتاً فوقتاً سے کیا مراد ہے؟ کب؟ جیسا بورڈ آف ریونیو ہدایت کرے۔ عام طور پر یہ ہر 4 سال بعد ہوتا ہے۔ اسی نئے اپ ڈیٹڈ ریکارڈ کو میادی ریکارڈ کہتے ہیں۔ اچھا، ہر 4 سال بعد، تو یہ ایک مسلسل عمل ہے، لیکن یہ اپ ڈیٹ ہوتا کیسے ہے؟ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں اس میں؟ خود بخود نہیں۔ اس اپ ڈیٹ کی جو بنیاد ہے نا، وہ ہے رجسٹر آف میوٹیشنز یعنی انتقال کا رجسٹر۔ سیکشن 41 ہی کہتا ہے کہ کلیکٹر ہر پٹواری سے یہ رجسٹر مینٹین کروائے گا۔ جب بھی زمین کے حق میں کوئی تبدیلی آتی ہے نا، وراثت، خرید و فروخت، رہن، گفٹ، کچھ بھی، تو اس تبدیلی کا اندراج پہلے اس انتقال رجسٹر میں ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے انتقال رجسٹر میں۔ جی، پھر جب میادی ریکارڈ بننے کا وقت آتا ہے تو جتنے بھی منظور شدہ انتقال ہوتے ہیں ان سب کو مول ریکارڈ آف رائٹس میں شامل کر کے اسے اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو انتقال کا اندراج پہلا قدم ہے۔ یہ تو ہو گیا پرانا روایتی طریقہ۔ جی۔ لیکن آج کل تو ہر چیز کمپیوٹر پر آ رہی ہے۔ کیا اس قانون میں کمپیوٹرائزیشن کا بھی ذکر ہے؟ مجھے سیکشن 41A اور B نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بہت ہی اہم تبدیلی ہے۔ سیکشن 41A بورڈ آف ریونیو کو اختیار دیتا ہے کہ وہ حکم دے کہ کسی بھی علاقے کے لیٹسٹ میادی ریکارڈ یا اگر وہ نہیں ہے تو ریکارڈ آف رائٹس اس کا کمپیوٹرائزڈ ورژن تیار کیا جائے۔ اچھا، اور بورڈ ایک تاریخ بتائے گا کہ اس تاریخ سے یہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ لاگو ہو جائیں گے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس تاریخ کے بعد جو پٹواری ہاتھ سے ریکارڈ بناتے تھے سیکشن 41 کے تحت وہ بند کر دیا جائے۔ تو مطلب اب سارا زور کمپیوٹرائزڈ ریکارڈز پر ہے؟ بالکل، اور سیکشن 41B اسی کمپیوٹرائزڈ میادی ریکارڈ کی بات کرتا ہے کہ وہ بھی انہی معلومات پر مبنی ہوگا، مالک کون، کرایہ دار کون وغیرہ، جو سیکشن 39 میں ہیں۔ اور کلیکٹر یقینی بنائے گا کہ نہ صرف میادی ریکارڈ بلکہ انتقالات کا رجسٹر اور باقی کاغذات بھی کمپیوٹرائزڈ شکل میں ہی بنے اور محفوظ ہوں۔ تو یہ واضح طور پر ماڈرنائزیشن کی طرف قدم ہے اور شاید اراضی ریکارڈ سینٹرز کی طرف اشارہ ہے؟ جی بالکل، یہ اراضی ریکارڈ سینٹرز ARC اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ یہ لینڈ ریکارڈز کو جدید بنانے اور ایک سینٹرل جگہ سے ایکسس دینے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، ان اراضی ریکارڈ سینٹرز پر تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ انتقال درج کیسے ہوتا ہے۔ سیکشن 42 میں اس کی تفصیل ہے، خاص طور پر زمینداروں یا لمبے عرصے کے کرایہ داروں کے لیے۔ جی، سیکشن 42 کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی زمین میں ملکیت کا حق حاصل کرے یا 1 سال سے زیادہ کی کرایہ داری کا حق لے، چاہے وراثت سے ملے، خریدے، رہن رکھے، تحفہ ملے یا کسی بھی طرح، تو اس پر لازم ہے، قانوناً لازم ہے کہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر اس علاقے کے پٹواری کو بتائے۔ 3 مہینے کے اندر؟ اور اگر نہ بتائے تو؟ قانوناً تو بتانا ضروری ہے۔ اچھا، جب وہ بتاتا ہے تو پٹواری پہلے اسے اپنے روزنامچہ یعنی ڈیلی ڈائری میں لکھتا ہے، بتانے والے کو اس کی مفت کاپی دیتا ہے اور 1 ہفتے میں یونین کونسل کو بھی خبر کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ ہو مالک یا کوئی جو خود نہ بتا سکے تو اس کا جو قانونی سرپرست یا گارڈین ہے وہ اطلاع دے گا۔ پٹواری پھر اس رپورٹ کو اپنے رجسٹر انتقال میں باقاعدہ درج کرتا ہے۔
बल्कि अगर पटवारी को खुद भी किसी ऐसी तब्दीली का पता चले जिसकी रिपोर्ट नहीं हुई, तो वो उसका इंदराज खुद भी कर सकता है। लेकिन सिर्फ पटवारी के लिखने से तो हक पक्का नहीं होता होगा। इसकी कोई तस्दीक, कोई वेरिफिकेशन होती होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम स्टेप है। सेक्शन 42 का बड़ा हिस्सा इसी तस्दीक के बारे में है। पटवारी जो इंतकाल दर्ज करता है ना, उसे इलाके में मुश्तहर किया जाता है, मतलब लोगों को बताया जाता है। फिर एक रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार हो सकता है, नायब तहसीलदार, वो इसकी बाकायदा तस्दीक करता है। कहाँ होती है ये तस्दीक? दफ्तर में? आमतौर पर कानून कहता है कि ये कार्रवाई उसी गांव में एक खुली मजलिस या असेंबली में होनी चाहिए। सिवाय विरासत या कोर्ट के फैसले वाले इंतकालात के, बाकी केसेस में रेवेन्यू ऑफिसर ये हुक्म उस बंदे की मौजूदगी में देता है जिसका हक जा रहा है, और उसकी पहचान भी कराई जाती है। पहचान कौन करवाता है? इलाके के 2 मोतबर लोग, तरजीहन नंबरदार हों या कोई काउंसलर वगैरह, उनके दस्तखत या अंगूठे के निशान भी रजिस्टर पर लिए जाते हैं। ये तो काफी पब्लिक किस्म का अमल लगता है। मकसद शायद यही है कि सबके सामने हो, कोई गड़बड़ ना हो। यकीनन शफाफियत मकसद है। कानून ये भी कहता है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर 3 महीने में इंतकाल पर फैसला नहीं करता ना, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, तो उसे अपने बड़े ऑफिसर कलेक्टर को वजह बतानी पड़ती है कि देर क्यों हुई। और जब वो मंजूर कर लेता है? जब रेवेन्यू ऑफिसर इंतकाल मंजूर कर लेता है, तो फिर उसकी तफसील मियादी रिकॉर्ड में लिख दी जाती है, और पिछले रिकॉर्ड में जो इंदराज गलत हो गया उसे काट दिया जाता है। इस मंजूर शुदा हुक्म की कॉपी नए हकदार को और यूनियन काउंसिल को भी भेजी जाती है। ठीक है, ये तो हो गया रिवायती तरीका, पटवारी और रेवेन्यू ऑफिसर वाला। अब आते हैं इन अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स, ARCs पर। सेक्शन 42A इनके बारे में है। ये क्या तब्दीली लाता है? सेक्शन 42A एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ये कहता है कि जिस तारीख से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स को सरकारी तौर पर लागू करार दे देना, जो अब पंजाब में ज़्यादातर जगह हो चुका है, जी। उस तारीख के बाद ज़मीन के हुकूक हासिल करने की इत्ला, विरासत, खरीद व फरोख्त वगैरह वो पटवारी को नहीं देनी। तो फिर किसको देनी है? बराह रास्त अराजी रिकॉर्ड सेंटर को, वही 3 महीने की मुद्दत के अंदर, और नाबालिगों की तरफ से इत्तला देने का असूल भी वही है। सरपरस्त देगा? तो मतलब रिपोर्टिंग के लिए पटवारी का किरदार खत्म? इस पहले स्टेप के लिए जी हां, अराजी रिकॉर्ड सेंटर फिर इस रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई करेगा, और वो कार्रवाई पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी एक्ट 2017 के तहत जो तरीका दिया गया है उसके मुताबिक होगी। अच्छा, तो एक नया कानून भी है इसके लिए? जी, PLRA एक्ट 2017। तो ये साफ नजर आ रहा है कि सिस्टम पटवारी से हटकर एक जदीद कंप्यूटराइज्ड और सेंट्रलाइज्ड निजाम की तरफ जा रहा है। जब तक इस नए कानून के सारे कवायद नहीं बन जाते, तब तक पुराने एक्ट 1967 वाले ही लागू रहेंगे। ये समझ आ गया। लेकिन जमीन में सिर्फ मिल्कियत या लंबी किराएदारी तो नहीं होती, और भी तो हुकूक होते हैं, छोटे मोटे मफादात, जैसे किसी का फसल में हिस्सा, पानी का हक, या थोड़े अरसे की किराएदारी। इनका इंदराज कैसे होता है? क्या वो सेक्शन 43 में है? जी, सेक्शन 43 इन्हीं दीगर किस्म के ज़मीनी मफादात की बात करता है। तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर ऐसे किसी हक पर कोई झगड़ा नहीं है, सब मानते हैं, अनडिस्प्यूटेड, तो पटवारी इसे सीधा रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर झगड़ा हो तो? अगर इख्तलाफ है, मुतनाज़ा है, डिस्प्यूटेड है, तो पटवारी इसे रजिस्टर इंतकाल में लिखेगा, और फिर मामला वैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा जैसे सेक्शन 42 में था, यानी वो तहकीकात करके हुक्म जारी करेगा। अच्छा, और क्या इसमें भी कंप्यूटराइजेशन का कोई जिक्र है? हाँ, सेक्शन 43(2) में है। वो कहता है कि शायद ARC फाल होने के बाद पटवारी ऐसे दीगर मुफादात को रिकॉर्ड करके अराजी रिकॉर्ड सेंटर को भेजेगा, जो फिर उसे कंप्यूटर वाले रिकॉर्ड में डालेगा। तो यहाँ भी सिस्टम को लिंक किया गया है। जमीन के मामले हों और तनाज़ा न हो, ये तो मुश्किल है। अभी आपने जिक्र किया कि अगर दीगर मुफादात पर झगड़ा हो तो रेवेन्यू ऑफिसर फैसला करता है। अगर रिकॉर्ड बनाते वक्त या अपडेट करते वक्त कोई बड़ा मसला खड़ा हो जाए तो उसके लिए क्या तरीका है? सेक्शन 44 शायद इसी पर है। बिल्कुल, सेक्शन 44 इसी बारे में है कि रिकॉर्ड की तैयारी के दौरान अगर कोई तनाज़ा, कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए, अगर रिकॉर्ड बनाते हुए या इंतकाल दर्ज करते हुए किसी बात पर झगड़ा हो गया कि क्या लिखा जाए, तो रेवेन्यू ऑफिसर खुद से या किसी पार्टी की दरखास्त पर इंक्वायरी करके फैसला कर सकता है कि सही इंदराज क्या है, और अपने फैसले की वजह भी लिखेगा।
اور اگر جھگڑا قبضے کا ہو، یہ تو بہت ہی عام مسئلہ ہے زمینوں میں۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے اور سیکشن 44 اس پر خاص طور پر بات کرتا ہے۔ اگر جھگڑا قبضے کا ہے اور ریونیو آفیسر کو فوراً سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قابض کون ہے، تو دو صورتیں ہیں۔ کیا؟ اگر وہ سینئر آفیسر ہے، اسسٹنٹ کلیکٹر فرسٹ گریڈ یا اس سے اوپر، تو وہ پوری انکوائری کرے گا، سب کو سنے گا اور پھر فیصلہ کرے گا کہ قانوناً کس کا حق زیادہ ہے، بیسٹ انٹائٹلڈ۔ وہ لکھ کر حکم دے گا کہ اس بندے کو قبضہ دیا جائے اور ریکارڈ میں بھی وہی لکھے گا۔ اور اگر جونیئر آفیسر ہو تو وہ معاملہ اپنے سینئر آفیسر یعنی اسسٹنٹ کلیکٹر فرسٹ گریڈ کو بھیج دے گا اور پھر وہ سینئر آفیسر یہی کاروائی کرے گا۔ تو مطلب ریونیو آفیسر موقع پر ہی قبضے کا فیصلہ دے سکتا ہے، لیکن کیا یہ فیصلہ آخری ہوتا ہے، فائنل؟ نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ فیصلہ انتظامی قسم کا ہوتا ہے تاکہ ریکارڈ کا کام چل سکے۔ سیکشن 44 صاف کہتا ہے کہ قبضے کا یہ حکم بعد میں کسی اصلی عدالت یعنی سول کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے تابع ہوگا۔ مطلب اگر بعد میں سول کورٹ کوئی اور فیصلہ دے ملکیت یا قبضے کا، تو وہی مانا جائے گا۔ ریونیو آفیسر کا فیصلہ ایک وقتی حل ہے، ملکیت کا حتمی فیصلہ نہیں۔ ٹھیک، یہ واضح ہو گیا۔ آخر میں سیکشن 45 ہے، یہ لگتا ہے کہ ریکارڈ میں تبدیلیوں پر کچھ پابندیاں لگاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ریکارڈ مستحکم رہے۔ جی بالکل، سیکشن 45 کا مقصد ہی لینڈ ریکارڈز کو استحکام اور قابل اعتبار بنانا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ریکارڈ آف رائٹس یا میعادی ریکارڈ میں کوئی انٹری ہو گئی تو اسے بعد کے ریکارڈز میں یوں ہی آسانی سے یا اپنی مرضی سے بدلا نہیں جا سکتا۔ تو پھر تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں؟ تبدیلیاں صرف کچھ خاص بنیادوں پر ہی ہو سکتی ہیں۔ پہلا، جب کوئی واقعہ ثابت ہو جائے یا سب مان لیں، جیسے منظور شدہ انتقال۔ دوسرا، جب سارے لوگ جن کا تعلق ہیں وہ کسی تبدیلی پر راضی ہوں یا کسی عدالت نے ایسا حکم دیا ہو جو ان سب پر لاگو ہو۔ تیسرا، جب نقشے میں کوئی تبدیلی کرنی ضروری ہو۔ ہاں، وہ جو سیکشن 43 والے چھوٹے موٹے غیر متنازع حقوق تھے، ان میں شاید تھوڑی آسانی ہو۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ زمین کا ریکارڈ پکا رہے، ہر کوئی سے بدل نہ سکے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو کیا نکلتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ یہ قانون گاؤں کی سطح کے افسروں، ان کی ذمہ داریوں، ان کی تنخواہ کے نظام سے شروع ہوتا ہے۔ پھر زمین کے سب سے اہم ریکارڈ آف رائٹس، اس کی تیاری، اسے مستقل اپ ڈیٹ رکھنے کا پورا طریقہ کار، انتقالات، میعادی ریکارڈ، اور پھر اس سارے نظام کو جدید بنانا یعنی کمپیوٹرائزیشن اور اراضی ریکارڈ سینٹرز تک کا ذکر ہے۔ یہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ نظام وقت کے ساتھ زیادہ سینٹرلائز اور ٹیکنالوجی پر منحصر ہوتا جا رہا ہے۔ جی، اور یہاں جو چیز دلچسپ ہے وہ یہ توازن ہے جو قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک طرف پرانا مقامی سطح کا نظام ہے، پٹواری، تحصیلدار وغیرہ۔ دوسری طرف جدید ٹیکنالوجی ہے جس سے کام کو بہتر اور تیز کرنے کی کوشش ہے۔ یہ جو رپورٹنگ کے اصول ہیں، تصدیق کا عمل ہے، جھگڑوں کو نمٹانے کے طریقے ہیں، یہ سب مل کر پنجاب میں زمینی حقوق کے انتظام کی ایک آپ کہہ لیں پیچیدہ مشینری بناتے ہیں۔ اور آسانی لانے کی کوشش تو ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ زمین پر عملی طور پر کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ جو آتی ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے یہ نظام زیادہ ڈیجیٹل ہو رہا ہے، زیادہ مرکزی ہوتا جا رہا ہے اور پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی جیسے ادارے سے چلا رہے ہیں، تو کیا اس سے گاؤں کی سطح پر جو پرانے سماجی طریقے تھے ملکیت کی تصدیق کے یا آپس میں جھگڑے نمٹانے کے، کیا وہ بدل رہے ہیں؟ کیا یہ عام آدمی کے لیے، عام زمیندار کے لیے زیادہ آسانی لا رہا ہے، یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے نئی مشکلیں بھی آ رہی ہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو شاید اس ٹیکنالوجی سے اتنے واقف نہیں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید غور کرتے رہنا چاہیے۔